رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومین جن کے نام لیے جا رہے ہیں ان کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ ابو جعفر مرحوم ابن محمد جعفر، ناظم النساء بنت صابر علی، عزیز بانو بنت رستم علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے اس وقت کی گزارشات کو پیش کرنے کے لیے مجلس میں سورہ کہف کی آیات میں سے آیت نمبر 103 اور 104 کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں پروردگار عالم نے جو پیغام دیا ہے اور جس بات کی طرف ہم کو متوجہ کیا ہے، ہم کو سے مراد ان کو کہ جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور جو پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور پھر قیامت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، حساب و کتاب کے قائل ہیں، جنت و جہنم جزا اور سزا کے قائل ہیں، اور اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جب تک انسان ہے تب تک وہ ہدایت کا محتاج ہے، اس لیے رسالت کا سلسلہ چاہے ختم ہو جائے
نبوت کا سلسلہ چاہے ختم ہو جائے لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اور ختم رسالت کے بعد اب جو سلسلہ ہدایت ہے اس سلسلہ ہدایت کا نام امامت ہے، اور دنیا کے ظلم و ستم کے باعث اور ناصروں کی اور مددگاروں کی اور اس کوالٹی کے مددگاروں کی کمی کے باعث کہ جو کوالٹی کربلا میں حسین کو ملی تھی، اس کوالٹی کے مددگار جو زمانے کے آخری ولی اور مولا اور امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے درکار ہیں، جو مشن انبیاء و مرسلین کا تھا، یعنی زمین پر سے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کرنا، اور اس پوری زمین پر کسی ایک ٹکڑے پر نہیں، پوری زمین پر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا۔ وہ وقت کہ جب گاؤں میں کوئی دبنگ کسی کمزور کو ستا نہ سکے، اور شہر میں کوئی مافیا کسی کمزور کو تنگ نہ کر سکے، اور حکمتیں لڑا کے کوئی ظالم و جابر حاکم وقت بن نہ سکے، اس وقت کے لانے کی ذمہ داری اللہ نے انبیاء و مرسلین کو دی۔ وہ منتقل ہوئی آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ میں جملوں میں باتیں کہہ رہا ہوں لیکن باتیں بنیادی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ میرے جوان صرف انتظار نہ کریں کہ مولانا صاحب کوئی نقطہ پڑھیں تو ہم واہ واہ کہیں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ باتیں کہی جائیں، فرش ادا پر آئیں تو یہاں سے خالی تھوڑی دیر خوش ہو کے نہ چلے جائیں، یا علم لے کے جائیں، یا معرفت لے کے جائیں، یا عزم عمل لے کے جائیں، یا کسی بگاڑ کو سدھار کے جائیں، یا کسی سدھار کو اپنا کے جائیں، یا کسی واجب کے انجام دینے کا عزم لے کے جائیں، یا کسی حرام سے بچنے کا حوصلہ لے کے جائیں، یا مناقب محمد و آل محمد علیہ السلام سن کے ان کی معرفت اور بڑھا کے جائیں۔ صرف ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر خوش ہو کے چلے جائیں، اس لیے کہ مجالس کا مقصد ہمارا اور آپ کا خوش ہونا نہیں ہے۔ ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ ان میں وہ کام ہو کہ وہ خوش ہوں کہ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، جن کی ہم مجلس کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد بھی خود ان کا خوش ہونا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ لہذا مجلس میں خطیب کی نگاہ میں بھی یہی ہو کہ اللہ کیا کس بات سے راضی ہوگا وہ میں پڑھوں، اور سامعین کی بھی سوچ یہی ہو کہ اللہ کو کیا پسند ہے کہ میں وہ سنوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میں ذرا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جس دن سے اللہ نے نبوت کا سلسلہ قائم کیا ہے، نبوت کے جو اغراض و مقاصد قرآن مجید میں قدم قدم پہ بیان ہوئے ہیں، ان میں ایک بڑا مقصد یہی بتایا گیا لِيُقِيمَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ۔ کیوں بھیجا؟ طاقت دے کے بھیجا، علم دے کے بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے درمیان عدل کا نظام قائم کرے، کوئی ساس کسی بہو پہ ظلم نہ کرے، اور کوئی بہو بیٹے کو ورغلا کہ ماں کا حق ماں کو بیٹے کی کفالت سے محروم نہ کرا دے۔ یہ سب ظلم ہے، اور یہ ظلم ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں۔ ظلم کا لفظ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی نے کسی کا گلا کاٹ دیا تو ظلم ہوا، کسی نے کسی کا گھر چھین لیا تو ظلم ہوا، کسی نے کسی کے گھر میں آگ لگاتی تو ظلم ہوا۔ ظلم وہی نہیں ہے۔ ظلم
جو جس کا حق ہے اس کو وہ نہ ملنا، حق کا چھن جانا، یا جو جس کی جگہ ہے وہ جگہ اس کو نہ دیا جانا، یہ ظلم ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم سے پاک کریں گے تو صرف بادشاہ بن کے عادل حاکم بن جائیں گے، زمین پر ظلم سے پاک۔ میں نے بار بار مثالیں دی آپ کے سامنے، اصل ہدف یہی ہے کہ کہیں کسی سے کسی کو کوئی ڈر نہ رہ جائے سوائے ایک ڈر کے کہ سب کو ڈر ہو تو بس پروردگار کا ڈر ہو۔ تو عصر غیبت میں حکومتیں نہیں قائم ہو سکیں، یا قائم ہوئیں تو وقتی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوئیں، پوری زمین پہ عدل کی حکومت قائم نہ ہوئی، چاہے جناب سلیمان کی ہو، وقتی تھی پھر ختم ہو گئی، چاہے جناب داؤد کی ہو، یا اور درمیان میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں، وقتی حکومتیں آئی ہیں۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکومت قائم کی، تو نہ پوری زمین پہ قائم ہو سکی اور نہ قیامت تک کے لیے نظام بن سکا۔ اللہ کا ہدف ہے زمین پر، پوری زمین پر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا۔ جب تک کہ یہ نظام قائم نہ ہو جائے اس وقت تک اللہ کے کسی ایک ہادی اور نمائندے کا رہنا ضروری ہے۔ میں یہیں پہ اپنے جوانوں سے خاص کر کے کہنا چاہتا ہوں، ایک توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، بات آ گئی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ امام منتظر، امام ہمارا، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، کب آئیں گے کب آئیں گے کب آئیں گے۔ لیکن ایک دوسرا رخ ہے جس کی طرف میں بھی متوجہ نہیں تھا۔ کچھ مدت پہلے ہی میں نے ایک کسی عالم اور استاد حوزہ علمیہ قم کے ان کی کتاب میں ایک جملہ پڑھا، یا ان کی کسی تقریر کا کوئی جملہ تھا جہاں منتقل ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب آئیں گے، لیکن حقیقت اتنی نہیں ہے کہ ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ جتنا ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اس سے زیادہ وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ انتظار یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اب خود کو ہمارا کہتے ہیں، یہ کب ویسے بنیں گے کہ ہم ان کی مدد لے کے عدل و انصاف کا نظام قائم کر دیں۔ وہ انتظار کر رہے ہیں یہ کب سدھریں گے، یہ کب بھروسے کے لائق بنیں گے، یہ کب کربلا کے 72 شہیدوں جیسے بن سکیں گے۔ تو وہی ہم ان کا انتظار نہیں کر رہے، وہ بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے بات عرض کی تھی کہ خطاب جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں خطاب ان سے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، رسالت کو مانتے ہیں، نبوت کو مانتے ہیں، امامت کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں۔ امامت کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کوئی ہادی پردہ غیب میں ہے، لیکن پردہ غیب میں رہ کے ہادی جو ہدایتیں پردہ غیب میں رہ کے کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ ہدایتیں بالکل ویسی ہیں جیسے بادل سورج کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ بچپن سی مثال ہم آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سورج ہمیں دکھائی نہ دے، مگر دن میں جب بادل ہوتا ہے تو بادل سے چھن چھن کی روشنی آتی رہتی ہے، راستے دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ لیکن میں اپنے جوانوں سے پھر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ عصر غیبت میں جب امام ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں موجود، ہم ان تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ میں نے لفظ غلط کہا، وہ موجود ہیں مگر ہم ان تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ تو 11 اماموں کے عصر میں، 11 اماموں کے زمانے میں جب امام تشریف فرما تھے اور حاضر تھے، ہمارے درمیان تھے، ان تک پہنچنا ممکن تھا، تو جس طرح سے اس وقت کے انسانوں کو ضرورت پڑتی تھی کسی دینی مسئلے کی، کسی قومی مسئلے کی، کسی بات کے اسلام کو سمجھنے کی، تو اس وقت کا انسان امام تک آ کے اپنے مسائل کو ان سے حل کر لیا کرتا تھا۔ تو اب اگر آج عصر غیبت ہے اور امام پردہ غیب میں ہے، تو پھر آج اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہم کہاں سے وہ مسئلے حل کریں، کس سے پوچھنے جائیں؟ چھٹے امام کے دور میں وہی توجہ دیں، چھٹے امام کے دور میں وہی سوال تو کیے جائیں گے جو اس وقت کے مسائل اور ضروریات ہوں گے۔ 8ویں امام کے دور میں علم اور ترقی کرے گا تو اب نئے سوالات کھڑے ہوں گے، نئے مسائل زندگی میں کھڑے ہوں گے۔ مگر 11 اماموں کے دور میں ہوائی جہاز تو ایجاد نہیں ہوا تھا، آدمی اونٹ سے، گھوڑے سے، انہی چیزوں سے سفر کرتا تھا بیٹھ کے۔
تو سفر کے مسائل اور تھے، اب ہوائی جہاز ایجاد ہو گئے، اب گھنٹوں میں آدمی ہزاروں کلومیٹر کا سفر، جو وبا ہمارے بات آئی ہے، البتہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں تھا لیکن بات آئی ہے، جوانوں میں ایک وبا پھیلائی جا رہی ہے بنام اخباریت، کہ ہم اخباری ہیں۔ پہلی بات تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخباری کہنے کا حق صرف اسے ہوتا ہے جو تمام حدیث کی کتابوں کو جانتا ہو اور سیدھے ان حدیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی عربی میں روایات کو پڑھ کے اس سے اپنے مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہو۔ اخباری وہ اپنے نہیں کہہ سکتے جو اردو کا اخبار الٹا لے کے پڑھے، جو ہندی میں نوحے لکھ کے پڑھیں، جنہیں اردو بھی نہیں آتی جس میں ہمارا دین منتقل ہوا ہے، وہ کہاں سے اپنے کو اخباری کہہ لے گا؟ اخباری میں لفظ بول رہا ہوں اور سمجھ کے بول رہا ہوں، جاہل نہیں تھے۔ اخباری ہمارے بہت بڑے علماء تھے جن کا کہنا یہ تھا، سنیں نظریہ بھی، اخباری کتاب تو پڑھیں جا کے اپنے کو اخباری کہہ دینا بس منمانی کرنے کے لیے، تقلید کریں گے تو ہر قدم پہ مسئلہ سامنے آئے گا، اس کی پابندی کرنا پڑے گی، اور خود کو اخباری کہہ لیں گے تو کہہ دیں گے ہم نے روایت سے سمجھا ہے، ہم روایت میں نکلا ہے۔ تو جو روایت، اخباری کیا کہتا تھا؟ اخباری پہلی بات تو یہ کہتا تھا جو مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی، علماء تھے مگر عالم بھی ضروری نہیں کہ ہر فیصلہ صحیح کرے، بڑے بڑے ڈاکٹر غلطی کرتے ہیں، بڑے بڑے جج غلطی کرتے ہیں، بڑے بڑے وکیل کانسٹیٹیوشن کے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، کیس ہارے جیتے اس سے بھی جاتے ہیں۔ تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم ہر فیصلہ، علمی فیصلہ صحیح کرے۔ اخباری یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو سمجھنے لائق ہم ہیں ہی نہیں، لہذا قرآن سے ہم حکم خدا کا پتہ نہیں چلا سکتے، یہ صرف امام اور معصوم پتہ چلا سکتے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن بس معصومین کے لیے آیا ہے۔ اب میں اس موضوع پہ بحث نہیں کروں گا کہ ان کی دلیل، ان کی بات صحیح تھی یا غلط، مگر آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، قرآن میں اتنا سے تو لکھا ہوا ہے ہدی للناس، یہ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو جب انسان لکھا ہے تو اس انسان میں کافر بھی ہے، اس انسان میں جاہل بھی ہے، اس میں پڑھا لکھا بھی ہے، اس میں عربی داں بھی ہے، اس میں ہندی داں بھی ہے، اس میں انگریزی داں بھی ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن وہ کہتے ہیں کہ بس معصوم سمجھ سکتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو ہم نے بھیجا ہے سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو پھر سارے انسانوں کے لیے اس کتاب کو قابل فہم ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو اخباری حضرات علماء فرماتے تھے جو سمجھ میں نہیں آتی کسی صورت، وہ یہ ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہماری روایت کی کتابوں میں جتنی حدیثیں اور روایتیں لکھی ہیں وہ سب کی سب معتبر ہیں۔ یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں 6 حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جن کے لیے کہتے ہیں صحاح، یعنی اس کتاب میں جو کچھ آیا ہے دونوں دفتیوں کے درمیان جلد کی، وہ سب صحیح ہے، مگر شیعہ اثنا عشری یہ کہتا ہے کہ سوائے قرآن مجید کے ہم کسی کتاب کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اس کی دفتیوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ سب صحیح ہے۔ روایات میں آپ جائیں گے تو روایات میں آپس میں ٹکراؤ بھی دکھائی دے گا۔ میری بات تھوڑی سی علمی ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن اب بات چھڑی ہے، تو اس وقت کے ہمارے جوانوں کی ضرورت ہے، شیئر کرنا چاہتا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، شاید کسی ایسے کان تک پہنچ جائے، اور کسی جو ہمارے جوان جو بہکائے میں آ کے گمراہی کی راہ پہ جا رہے ہیں وہ راہ راست پہ آ جائے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ نہیں، صلوات آپ اس سے ہلکی بھیج سکتے ہیں، مجلس پڑھنے آیا ہوں تو پڑھ کے جاؤں گا، آپ چاہے صلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں۔ شیعہ اثنا عشری کی نگاہ میں قرآن کریم کے علاوہ حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو، حدیث کی ہو، تاریخ کی تو کوئی ویلو ہی نہیں ہے۔ حدیث میں کم سے کم اتنا ہوتا ہے، ہم بہت جھگڑے کرتے تاریخی بحثوں میں، یہ بھی ایک علمی سی بات ہے، تاریخ میں بہت جھگڑا کرتے ہیں، تاریخ لکھی کس نے؟
پوری تاریخ ایک آدمی لکھتا ہے بیٹھ کے. پوری تاریخ لکھنے میں کہیں کسی راوی کا بیان کرنے والے کا نام آتا ہے؟ کس سے اس نے سنا، کس نے اس کو بتایا؟ کوئی حوالہ نہیں ہوتا. تو پوری تاریخ بے حوالہ ہوتی، اس کا کیا اعتبار؟ حدیث کی دنیا میں کم سے کم جس معصوم کا ارشاد ہے وہاں سے مشتق راویوں کا سلسلہ لکھا تو ہوتا ہے، چاہے نقلی لکھا ہو چاہے اصلی لکھا ہو. تو تاریخ کی تو کوئی قیمت نہیں. ہم تاریخ میں بڑی بحث کرتے ہیں، یہ والی تاریخ صحیح ہے کہ وہ والی تاریخ صحیح ہے. تاریخ قابل اعتبار ہے ہی نہیں. بس اتنی تاریخ قابل اعتبار ہے جتنی تاریخ حدیث میں آئی ہے، یعنی وہ تاریخ جو معصوم کی زبان سے بیان ہوئی ہے بس وہ قابل اعتبار ہے. خیر، تو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ تمام روایات صحیح ہیں. یہ بھی بات قابل قبول نہیں ہے. آپ جا کے دیکھیں گے ایک ہی موضوع پر بالکل کنٹراڈکشن، ایک روایت کچھ کہہ رہی دوسری روایت کچھ کہہ رہی. مثلا روایات میں وہ بھی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ امام نماز جمعہ تب ہوگی جب امام موجود ہوگا معصوم، اور روایات میں وہ بھی ہیں کہ جو یہ شرط نہیں لگا رہی. اب آپ کیا کریں گے؟ تو طے کرنا پڑے گا نا، اس میں سے کوئی صحیح ہے کوئی غلط ہے. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو روایات میں جو بات کہہ رہا تھا، جس سے بات نکلتی چلی گئی، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے کو اخباری مان بھی لوں تو معصومین کے پاس تو علم تھا، اور انہوں نے اپنے انہی ارشادات کے اندر وہ بنیادی اصول بتا دیے ہیں جس کے ذریعے قیامت تک اٹھنے والے مسئلوں کو حل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو سیدھے اس میں نہیں لکھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کل اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا تو کتنی تیز رفتار گھوڑا دوڑایا جائے، دن بھر میں 100-200 کلومیٹر ہی تو جائے گا مثال کے طور پر، یا 500 کلومیٹر مان لوں. میں نہیں جانتا کتنا دوڑتا ہے گھوڑا، مجھے نہیں یاد. تو میں ایک گھر سے ایک جگہ سے چلا نماز پڑھ کے، اور 1000 میل چل کے جب پہنچا تو اب اس نماز کا وقت تو باقی نہیں رہے گا، دوسری نماز کا وقت آ جائے گا. تو مسئلہ وہاں پوچھا جائے گا کہ ہم چلے تھے ظہر پڑھ کے اب پہنچے تو مغرب کے وقت، تو اب حکم کیا ہے؟ مثلا قصر ہوگی کہ نہیں مثال کے طور پر. لیکن اب اماموں کے دور میں، کسی 11 اماموں میں کسی امام کے دور میں ہوائی جہاز تو بنا نہیں تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ میں دلی سے نماز ظہرین پڑھ کے چلتا ہوں اور میں جاتا ہوں لندن. غروب آفتاب بھی میرے پیچھے چل رہا ہے، لیکن لندن مجھ سے 5.5 گھنٹے پیچھے ہے. یعنی جب یہاں زوال کا وقت ہوتا ہے تو 5.5 گھنٹے بعد وہاں زوال کا وقت. جب یہاں سورج ڈوبتا ہے تو 5.5 گھنٹے بعد وہاں سورج ڈوبتا ہے. اب جو میں ظہر کی پڑھ کے چلا تو لندن پہنچا تو وہاں 10 بجے رات میں سورج ڈوب رہا ہے، لہذا ابھی تک وہاں ظہر کا وقت باقی ہے. پڑھ کے چلا اور پہنچا تو پھر ظہر کا وقت باقی. اب میری ڈیوٹی کیا ہے؟ کسی امام کے زمانے میں کوئی ہوائی جہاز بنا تھا، اماموں کے پاس تو علم تھا، کوئی پوچھنے آتا تو بتا دیتے کیا کرنا ہے. لیکن پوچھنے والوں کو پتہ نہیں تو کوئی پوچھے گا نہیں. تو میں آج کے اپنے اخباری بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اب بتاؤ، یہ جہاز سے چلے پورا پڑھ کے دلی سے چلے نماز، اب لندن پہنچے اور ابھی ظہر ہی کا وقت باقی ہے، تو میری ڈیوٹی کیا ہے؟ اب میں قصر پڑھوں یا وہی ایک نماز کافی ہو گئی؟ کون سی روایت سے تم اس کا جواب ڈھونڈ کے دو گے؟ کس نے پوچھا ہے جو جواب لکھا ہوگا؟ تو جواب سیدھے روایت سے نہیں نکلے گا. اب یہیں سے تفقہ آتا ہے، یہیں سے اجتہاد آتا ہے، یہیں سے دین کو سمجھنے کی باری آتی ہے. ہمارا فقیہ اٹھے گا اور انہی روایتوں میں سے ڈھونڈ کے نکالے گا کہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ واجب جیسے ہی تم نے ادا کیا وہ ساقط ہو گیا. ایک نماز 2 بار نہیں پڑھنا ہے. ظہر کی پڑھ چکے ہو تو اب ظہر کی تمہیں دوبارہ نہیں پڑھنا ہے. یہ نتیجہ فقیہ نکال سکتا ہے، یہ نتیجہ اخباری نہیں نکال سکتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ وسلم. ایک اور صلوات اس سے بہتر بھیج دیں. خیر بات آئی، میں یہاں تک آ گیا، میرا موضوع یہ نہیں تھا. تو میں نے عرض یہ کیا کہ قرآن کریم میں جو خطاب ہے وہ کس سے ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی، قرآن یوں تو سارے انسانوں کے لیے آیا، لیکن ہر جگہ ہمیشہ قرآن
سارے انسانوں سے بات نہیں کرتا. کبھی انسانوں میں سارے انسانوں سے بات کرتا ہے، جس مذہب کے ہوں، جس دھرم کے ہوں، جس فرقے کے ہوں، جس عقل کے ہوں، عقل مند ہوں، بیوقوف ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، اردو بولتے ہوں، سنسکرت ان کی بھاشا ہو، کچھ بھی ہو، سب سے بات کرتا ہے. یا ایھا الناس کہتا ہے، بنی آدم کہتا ہے، سب آدم کی اولاد. لیکن کبھی کبھی قرآن سارے انسانوں کو چھوڑ کے انسانوں کی کسی ایک خاص کیٹیگری سے بات کرتا ہے. اب وہ آپ دیکھیں کہ قرآن میں اس وقت تو نہیں کہنا چاہتا، جاؤں گا تو باتیں جو کہنا چاہتا وہ رہ جائے گی. کہیں صرف عیسائیوں سے بات کرتا ہے، کہیں صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے، کہیں صرف کفار سے، مشرکین سے بات کرتا ہے. تھوڑا سا آپ جاگ جائیں، اس لیے ایک چھوٹی سی بات ہے تو متوجہ کروں گا. کہیں صرف صاحبان ایمان سے بات کرتا ہے. جب کافروں سے بات کرتا ہے، آپ کے سامنے وہ آیتیں پڑھوں گا جو بچپن سے ہم آپ پڑھتے رہے. 4 کل ہم کو یاد ہوتے ہیں عام طور پہ. اب میں اگر کہوں کہ یاد ہوتے تھے تو کچھ غلط نہیں ہوگا. آپ صرف ان کو یاد ہوتے ہیں جو بچے تنظیم مکاتب کے مکتب میں پڑھتے ہیں. 4 کل یاد نہیں ہوتے ہمیں، خالی ہماری دکانوں پر اور ڈرائنگ روم میں اور دروازے پہ لکھے ہوئے ہیں. ہم نے اپنا کام اتنا آسان بنایا اپنی شریعت ڈیزائن کر کے. قرآن کریم پھر ایک قیمتی بات ذہن میں آ گئی، آپ صلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں، سناؤں گا. ہمیں اکثر ہمارے مشکلات کو حل کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے یہ ورد کرو، یہ والا اللہ کا نام یا رزاق کو اتنی بار پڑھو تو روزی ملے گی، مثال کے طور پر. اسی طرح سے مختلف سورے ہیں، 114 کے 114 سورے وہ ہیں کہ جن کی تلاوت کا کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ بھی ملنا ہے. سورہ حمد کا مثلا سب سے بڑا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو اگر مردہ پہ پڑھا جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو حیرت نہ کرنا. یعنی اللہ نے سورہ حمد میں شفا کی، بیماری سے نجات کی اتنی صلاحیت دی ہے. بس ایک جملے کے ذریعے متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ حمد امام کہتے ہیں مردہ پہ پڑھو زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا، ہر بیماری کا علاج ہے. مگر بات وہی ہے کہ تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے. سورہ حمد تو وہی ہے مگر پڑھنے والی زبان چاہیے. وہ زبان جو غیبتوں پہ چلتی رہی ہو، وہ زبان جو جھوٹ پہ چلتی رہی ہو، وہ زبان جو دشنام ترازیوں پہ چلتی رہی ہو، وہ زبان جو الزام تراشیوں پہ چلتی رہی ہو، اس زبان سے یہ سورہ پڑھا جائے گا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو 114 کے 114 سوروں میں بہت اللہ نے اثرات رکھے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی. مگر کیا خالی ان الفاظ کے دہرا دینے کا کوئی نتیجہ ہے؟ تفسیر نمونہ اردو زبان میں بھی آ چکی ہے اور ہم سنے سنائے مذہب پہ بہت چلتے ہیں. میں اپنے جوان بیٹوں بیٹیوں سے پھر کہوں گا تھوڑا پڑھا کرو، خالی سنا نہ کرو. سنانے والے کتنے ایسے ممبر پہ آنے لگے ہیں جو تم سے بھی زیادہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، خالی انہیں بولنا آتا ہے. تم انہیں بھی سن کے مولانا صاحب سمجھنے لگتے ہو، جن کی کامن سینس بھی تم سے کم ہوتی ہے، جن کی نالج تم سے بہت کم ہوتی ہے، مگر وہ ٹوپی پہن کے اور تھوڑا ہاتھ پیر چلانا آتا ہے اور تھوڑا بولنا آتا ہے. اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ ممبر پر یا جشن کی محفلوں میں شعر اور خطابت کیسی ہو رہی، اس سے زیادہ توجہ اس پہ دی جاتی ہے کہ اتنا ادھم مچا رہا ہے، کتنے ہاتھ پیر چلا رہا ہے، کتنی اٹھا پٹک کر رہا ہے. تو ہر ایک خود پڑھا کرو. قرآن مجید پڑھنا ہماری ڈیوٹی ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کا سلیقہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ہماری بہنیں خاط کر کے ہوتی ہیں تے سورے ختم کر ڈالے، واقعاً ختم ہی ہو جاتے ہیں. قرآن ختم، اتنے سورے ختم، آج یاسین ختم، واقعاً ختم ہی ہو جاتا ہے. میری بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں، نہیں سن رہی تو بعد میں سنیں، اور ہمت ہو تو جا کے سنا دیجیے گا.
ہمارے ہاں سارا زور اس پر ہوتا کتنا پڑھ لیں، ابھی فاتحہ ہوگا، اسی فاتحہ میں آئے گا اتنے قرآن پڑھے گئے، اتنے یاسین پڑھے گئے، اتنی نادر علی، جو جس قسم نے آیا کار خیر کیا، تو سارا زور ہوتا ہے اس پر کہ کتنا پڑھ ڈالیں۔ مگر کتنا پڑھ ڈالیں معیار بنایا ہے حضور نے تلاوت کا یا کوئی اور معیار بنایا ہے؟ میں عربی میں روایت کا لفظ کلمہ سنا رہا ہوں، فرمایا لا یکونو ہمکم آخر السورہ، جب تم تلاوت کرو تو تمہارا نشانہ سورے کے اختتام تک پہنچنا نہ ہو، یعنی یہ سورہ پڑھ لوں، یہ والا پارہ پڑھ لوں، اتنا پڑھ لوں، اتنا پڑھ لوں نہ ہو۔ پھر کیا ہو؟ کہ جب کچھ پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو، سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ 100 آیتیں بے سمجھے پڑھنے سے بہت اچھا ہے ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا، 10 آیتوں کو سمجھ کے پڑھ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر پڑھے چلے جا رہے ہیں تو بس لفظوں کو دہرا رہے ہیں، اللہ اس کریم ہے، اس کے بدلے میں برکت دے دے، اثر نتیجہ دے دے، جزا دے دے۔ لیکن میرے عزیزو، آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں کہ سمجھ سمجھ کے پڑھنے کی جو تلقین معصوم نے فرمائی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، میں نے حضور کا نام لیا ہے، تو اس کا سلیقہ بتایا، سمجھ سمجھ کے پڑھو۔ جنت کا تذکرہ آئے تو رک کے جنت کی دعا کرو، جہنم کا تذکرہ آئے تو رکو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرو اور جہنم سے بچنے کی دعا کرو۔ تو سمجھ سمجھ کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ہماری بہنیں خاص کر کے آج کل سوشل میڈیا پہ اور آفت میں باتیں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ اور آفت آئی، ہر مرض کی دوا گنتیوں میں بنا دی گئی، اتنی بار یہ پڑھو، اتنی بار یہ سورہ پڑھو، اتنی بار یہ دعا پڑھو، اتنی بار توا اللہ کے یہ نام دہراؤ۔ ایک تو وہ سب گڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے، اس کا کھیل آپ جانتے ہیں کیا؟ میں مسلسل یہ بات کہتا ہوں، یہودی ہمارے دین کے پیچھے کل بھی پڑے تھے، آج بھی پڑے، ہر وقت وہ ہمارے دین کا اعتبار ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور واٹس ایپ اور فیس بک یا میرے جیسے کچھ بے ایمان جو ممبروں پہ آ کے علم غلم اعمال بتا رہے ہیں، ناسمجھی میں کر رہے ہو یا سمجھداری کے ساتھ مجھے نہیں پتا، لیکن یہودی سازش کے پیچھے کیا؟ جب آپ پڑھیں گے کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ والی دعا پڑھو تو تمہارا بچہ پیدا ہوگا، جو بیٹا نہیں ہوتا بیٹا ہوگا، یہ والی دعا پڑھ لو، اور یہ عمل کرو گے تو تمہاری بیٹی کی رشتہ لگ جائے گا۔ وہ چلا کاٹا، وہ عمل کیا، وہ بیٹھ کے پڑھا، وہ ارد کیا، وہ نظر نیاز کی، جو کچھ بتایا گیا سب کا ڈالا۔ ایک دن ایک کام کے لیے بتایا وہ کیا، دوسرے دن روزے کے لیے بتایا وہ کیا، تیسرے دن اولاد کے لیے بتایا وہ کیا، چوتھے دن بیماری سے شفا کے لیے بتایا وہ کیا۔ اور کس کے نام سے بتایا؟ کہا یہ پانچویں امام نے بتایا، یہ چھٹے امام نے بتایا، یہ چوتھے امام نے بتایا، یہ تیسرے امام نے بتایا۔ توجہ رکھیں، اب آپ کرتے چلے جا رہے ہیں اور نتیجہ کسی کا نہیں پا رہے ہیں، تو سال 6 مہینے میں 2-4 سال میں کرتے کرتے تھکیں گے، پلٹ کے دیکھیں گے اتنا بتایا گیا، سب کیا، کچھ نہ ملا، تو بھروسہ کس سے اٹھے گا آپ کا؟ آپ توجہ سے نہیں سن رہے، آپ کا بھروسہ اس بے ایمان سے نہیں اٹھے گا جس نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے، آپ کا بھروسہ جعفر صادق سے اٹھے گا، آپ کا بھروسہ زین العابدین سے اٹھے گا کہ انہوں نے بتایا ہم نہیں کیا۔ تو یہ یہودی سازش ہے جو آپ کا اعتبار آپ کے معصومین اور اماموں سے اٹھا دینا چاہتا ہے۔ خدا کے لیے اس کے دھوکے میں نہ ہو، معتبر کتابیں اٹھاؤ، کچھ نہ ملے تو کم سے کم مفاتیح الجنان اٹھاؤ، اس میں جو لکھا ہے وہ کیا کرو، نہ منتوں اور مرادوں کی راستے پہ دوڑو اس طرح، اور چلوں کے جو ہمارے گھروں کی خالائیں اپنی قابلیت جتانے کے لیے کر رہی ہیں، اور نہ تعویذوں اور گنڈوں اور دھاگوں کے پیچھے اس طرح دوڑو جو ہماری قوم کے نیم ملا خطرہ ایمان یا بابا اور تعویذ لکھنے والے جو اپنا نصیب نہیں سدھار سکے، وہ آپ کا نصیب کیا سدھارے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ میں نے تفسیر نمونہ کا نام لیا، عرض کرنا چاہتا ہوں تفسیر نمونہ قرآن سمجھ کے پڑھیں، اور سمجھنے کے لیے میں بتا دیتا ہوں، ہم اردو میں 2 ترجموں کو ہمارے بزرگوں کے دور میں تب ہوا تھا جب کوئی تھا ہی نہیں، مولانا فرمان علی صاحب مرحوم اور مولانا مقبول احمد صاحب مرحوم، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور کچھ فٹ نوٹس لکھے ہیں، تفسیر نہیں لکھی۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہر آیت کو
سمجھایا جائے کہ اللہ نے اس آیت میں کیا کہا ہے۔ توجہ دیں، کسی کسی آیت پر کہیں ذکر فضیلت آیا، اس کا ذکر لکھ دیا، کہیں کسی غاصب ظالم کا تذکرہ آیا آیت کے ضمن میں، اس کا لکھ دیا۔ یہ ہے فٹ نوٹ۔ تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے ناس کی سین تک ہر آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ بتایا جائے۔ اردو میں تفسیر علماء شیعہ اثنا عشری میں مقبول احمد صاحب مرحوم کا ترجمہ ہے، فٹ نوٹ ہے، وہ بھی تفسیر نہیں ہے۔ مولانا فرمالی صاحب کا ترجمہ ہے، نوٹس ہیں، تفسیر نہیں ہے۔ میں واقف تو نہیں ہوں مگر جو موجود ہیں، ورنہ تفسیر مولانا راحت حسین صاحب گوپال پوری نے لکھی تھی، ہے نہیں ہمارے درمیان۔ اردو میں تفسیر سب سے پہلے مولانا علی نقی صاحب، ہو سکتا ہے یہاں ان کی مخالف پارٹی بستی ہو، ہم نے اپنے علماء کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ کون عالم ہے جس سے لفظش نہیں ہوتی؟ ایک لفظش یا کسی دو لفظشوں کا مطلب یہ تھوڑا کہ اسے معطوف کر دیا جائے، یہ بھی ایک بلا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کے جواب میں کیا کہا جائے۔ ہر عالم سے کچھ نہ کچھ چوکیں بھی ہوئی ہیں، لیکن اس چوک کی بنیاد پر اس عالم کو ہی معطوف نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری کم علمی کا نتیجہ ہے۔ عالم عالم ہوتا، معصوم نہیں ہوتا، اور اگر معصوم عالم سے چوک نہ ہوتی تو اگلا عالم فتویٰ کیوں دیتا کہ اس کے پچھلے والے کے مقابلے میں دوسرا یا یہ صحیح ہے یہ صحیح۔ موجودہ دور میں تفسیر تھوڑی کسی حد تک جو کہی جا سکتی ہے وہ قرآن مجید انوار القرآن کے نام سے علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ، وہ شارٹ میں ہے۔ اور ایک مکمل تفسیر جو ہمارے آپ کے معیار کی سمجھ جی جا سکتی ہے وہ تفسیر نمونہ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ، جو پی ڈی ایف میں اردو میں گوگل پہ موجود ہے، آپ کو خریدنے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں اپنے جوانوں کو بتا رہا ہوں، اس میں پڑھیں تو انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ نے ہر سورہ میں اثر دیا ہے، مگر اس اثر کا مطلب یہ لفظوں کا دہرانا نہیں ہے۔ اس اثر کا مطلب یہ ہے کہ اس سورے میں اللہ نے جو پیغامات دیے ہیں ان پیغامات کو سمجھ کے اس پر عمل کرو گے تو اس سورے میں جو اثر لکھا ہے اس نتیجے تک تم پہنچو گے۔ سورہ واقعہ کے پڑھنے سے آسمان سے روزی نہیں برسے گی، سورہ واقعہ پڑھو گے، سورہ واقعہ میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری روزی بڑھے گی۔ ہم نے دعاؤں اور آیتوں کو، میری بیٹیاں میری بہنیں زیادہ سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، دعاؤں اور آیتوں کو اپنی غرض سے پڑھنا شروع کر دیا ہے صرف، اور غرض بھی بس لفظوں کو پڑھنے سے نکال لینا چاہتے ہیں۔ لفظوں کے پڑھنے سے غرض نکلنے والی نہیں ہے، اس میں جو ہے اس پر عمل کیجئے گا تو اس مقصود تک پہنچیے گا جس مقصود کے پانے کا وہ ذریعہ روایات میں بتایا گیا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ وسلم۔ نہیں، میں بات نکلتی گئی اور اچھا خاصا وقت تو نکل ہی گیا اور تقریباً وقت ختم ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید اللہ نے بنایا کتاب ہے ہدایت کی سب کے لیے، لیکن ہمیشہ سب سے ہدایت کے لیے خطاب نہیں کرتا، کبھی کبھی صرف کسی ایک طبقے سے بات کرتا ہے۔ میں نمونہ دینا چاہتا تھا چاروں قل۔ اللہ نے ان چاروں قلوں میں ایک قل ہے جس میں کفار سے گفتگو، قل یا ایھا الکافرون، نبی کہہ دیجئے اے کفار، لا اعبد ما تعبدون ما تعبدون، میں ان کی پوجا نہیں کروں گا جن کی پوجا تم کرتے ہو، اس کی عبادت نہیں کروں گا جن کی پوجا تم کرتے ہو، اور تم بھی نہیں کرو گے، جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم ان کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو آخر ہمارے تمہارے درمیان معاہدہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ یہاں بات کس سے؟ کفار سے۔ بات کس کی؟ اللہ کی۔ مگر اللہ نے کہا تو کیا کہا؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ توجہ دیں انشاءاللہ، تھوڑا سا جو آپ کا مزاج ہے اس کے حساب سے بھی آپ کو مجلس کہیں پہ تو تھوڑی سی اچھی لگ جائے گی، اور بے مقصد بات نہیں کہہ رہا۔ سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، سورہ جمعہ میں ہم آپ جب آتی ہے بات یہودیوں کی، ابتدائی حصے میں پیغمبر کی بعثت کی بات ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے پیغمبر آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اگر تم سمجھتے ہو تم ہی اللہ والے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ خیر، مجھے اس سے بحث نہیں، کیا کہا میں بتانا چاہتا ہوں کیسے کہہ رہا اللہ۔ کافروں سے کہا تو کیا کہا؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ یہودیوں سے کہا تو کیا کہا؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ عیسائیوں سے کہا تو کیسے کہا؟ عیسائیوں سے بھی کہا
تو یہ کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے. کہاں پہ؟ مجلسوں میں سنتے ہیں آئے مباہلہ جو ابھی دن گزرا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. آئے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے. توجہ دے تو جملہ کہوں. جب کافروں کی بات آتی ہے تو کہتا ہے اللہ اے نبی آپ ان سے کہیے. جب یہودیوں کی بات آتی تو اللہ کہتا ہے نبی آپ ان سے کہیے. جب عیسائیوں کی بات آتی تو اللہ کہتا ہے نبی آپ ان سے کہیے. لیکن جب ایمان والوں کی بات آتی تو میں آپ کو اطمینان دلاؤں کہ 89 آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جن میں ایمان والوں سے بات کی ہے اللہ نے. آپ مجلسوں میں ان میں بات سنتے ہیں. مشہور آیات میں سے آیت ہے جو سنتے رہتے ہیں، آیت صادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. 89 آیتیں ہیں جس میں ایمان والوں سے اللہ نے بات کی ہے. ہر جگہ آیا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. آپ تلاوت کریں گے جملہ آتا رہے گا. 89 جگہوں پہ آیا ہے. جب کافروں سے بات کہتا ہے کہتا قل یا ایھا الکافرون، اے کافر آپ ان سے کہیے. یعنی جب یہودیوں کی بات آتی ہے تو کہتا ہے اللہ آپ ان سے کہیے یہ اس لائق نہیں کہ میں انہیں منہ لگاؤں. جب یہودیوں کی بات آتی آپ ان سے کہیے یہ اس لائق نہیں کہ میں انہیں منہ لگاؤں. جب عیسائیوں کی بات آتی اے نبی آپ ان سے کہیے یہ اس لائق نہیں کہ میں انہیں منہ لگاؤں. لیکن جب مومنوں کی بات آتی ہے تو کہتا ہے اے مجھ پہ ایمان لانے والوں. یعنی ایمان اس اعلیٰ منزل کا نام ہے کہ جہاں اللہ کہتا ہے یہ میرے اپنے ہیں، میں ان سے سیدھے بات کرنے والا ہوں. اور اب یہیں پہ ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں 89 جگہوں پہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے. اب یا ایھا الذین اے ایمان والو، تو ایمان والا اپنے کو کون کون کہہ رہا؟ وہ بھی کہہ رہا ہے جو گلے کاٹ رہا ہے. طالبانی، داعشی، IS والے سب کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے، ہم ایمان والے. اور جن کے گلے کٹ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے. تو پھر آخر ان میں سچا کون ہے؟ ہم ایمان والا کون؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے، ہم کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے. تو قرآن نے کہا ہے کہ جب تم میں آپس میں اختلاف ہو مسلمانوں تو پیغمبر کی طرف رجوع کرو، وہی فیصلہ کریں گے، اسی سے تمہارا جھگڑا ختم ہوگا. تو ہم گئے پیغمبر کے پاس، وہ بھی دعوے دار ہیں اور ہم بھی دعوے دار ہیں. ہم میں کون ایمان والا کا؟ ہم تو فیصلہ پہلے کر چکے. کیسے فیصلہ کیا؟ کہ تم نے ہمارا ارشاد نہیں سنا؟ کون سے ارشاد حضور؟ کہ ہم نے علی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق. اے علی تم سے محبت ایمان ہے اور تم سے دشمنی کفر و نفاق ہے. تو اب ایمان ہے علی سے محبت، تو اب ترجمہ کرنے دیجئے جہاں پہ آتا ہے اے ایمان والو یعنی اے علی والو، اے ایمان والو یعنی اے علی والو. تو میں پھر اب آپ سے کہوں گا کہ جب ایمان والے علی والے ہیں تو جب قرآن پڑھیے تو جہاں پہ آئے ایمان والو اس کا مطلب ہے علی والو. تو اب آپ سے بات ہو رہی ہے، رک جائیے اللہ کیا کہہ رہا ہے تو میں سمیٹ کے بتاؤں. 89 آیتوں میں ایمان والوں یعنی علی والوں سے اللہ کہتا ہے تو دو ہی باتیں کہتا ہے، یا کسی نیکی کی طرف بلاتا ہے یا کسی برائی سے روکتا ہے. یا کہتا ہے ایمان والو نماز پڑھو، ایمان والو روزہ رکھو، ایمان والو حج کرو، ایمان والو نگاہیں جھکا کے رکھو، ایمان والو سود نہ کھاؤ، ایمان والو شراب نہ پیو. تو علی والا وہ ہوگا جو نیکیوں سے خود کو سجاتا رہے اور گناہوں سے خود کو بچاتا رہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس میں اپنی بات کو ختم کروں اس لیے کہ نماز سبق نزدیک ہے، 15 منٹ کے بعد اول وقت نماز آنے والا ہے. میں اختتام میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں بس اتنی سی بات ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی، شاید ابھی تک اس کا ترجمہ نہیں کیا. قرآن مجید میں اللہ نے جو ہم سے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے ان میں سے ایک خطاب میں نے ابھی آپ کے سامنے دہرایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو یعنی اے علی والو.
اب یہ تو طے ہو گیا نا کہ اے ایمان والو یعنی اے علی والو۔ اب جو آیت میں پڑھ رہا ہوں سورہ تحریم کی 6 آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یعنی اے علی والو، قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو یعنی اے علی والو، اپنے آپ کو و اہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو جو تمہارے اپنے ہیں بچاؤ۔ اے علی والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کاہے سے بچائیں پروردگار؟ بچاؤ، کاہے سے بچائیں؟ نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسی جہنم کی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علی والو خود کو جہنم سے بچاؤ۔ اب کوئی شاعر، کوئی ذاکر، کوئی خطیب لاکھ سرٹیفکیٹ دے جنتی ہونے کا کہ ہم تو علی والے ہیں، ہمارے لیے تو جہنم کا کوئی خطرہ نہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیے، آپ ایک طرف ایک شاعر کہہ رہا علی والا جہنم کا خطرہ نہیں، علی والے کو جہنم کا ڈر نہیں، اور دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو ایمان والو یعنی علی والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں یہیں پہ، اور آپ کے ذہنوں کو الجھا دوں تھوڑا سا تاکہ پھر سلجھیں تو ٹھیک سے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے اس بیان کی روشنی میں جہنم کا خطرہ ہے تو بس علی والوں کے لیے۔ آپ کہیں گا جب مولوی بلایا تھا جو مومن کو جہنمی بنا گیا اور سب کو جنتی میں، نہیں، میں دوسروں کو جنتی نہیں بنا رہا ہوں، میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے خطرہ، ایک چیز ہوتا ہے یقین۔ یقین بدلا نہیں جا سکتا۔ خطرے کا مقابلے کی تیاری کر لی جائے تو خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ ابھی برسات کا موسم ہے، اب الحمدللہ پکے مکان ہیں، کچے نہیں رہ گئے، لیکن کسی جگہ کوئی کچا مکان ہو، پھوس کا چھپر ہو، تو برسات سے پہلے کچی دیواروں اور چھتوں کی مرمت، لپائی پتائی کی جاتی ہے۔ کیوں؟ بارش آنے والی، گرنے کا خطرہ ہے۔ اگر پہلے سے مرمت کر لیں گے تو بچ جائے گا، اور نہیں کریں گے تو جو خطرہ ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو خطرہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلے سے انتظام کر لیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے، اور یقین وہ ہوتا ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ کافر کے لیے، منکر خدا کے لیے، مشرک کے لیے، بت پرست کے لیے، منافق کے لیے، دشمن اہل بیت کے لیے، ناصبی کے لیے، خارجی کے لیے جہنم کا خطرہ نہیں ہے، یقین ہے جہنم ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ مگر علی والے کے لیے، علی کے چاہنے والے کے لیے یقین ہے جہنم نہیں ہے، خطرے جہنم ہے۔ اگر بچانے کا انتظام کرو گے تو بچ جاؤ گے۔ اب یہ خطرہ کاہے سے ہے؟ خطرہ کاہے سے ہے؟ ایمان والو یعنی علی والو، علی والو اور ایمان والو یعنی جو توحید کو مانتا ہے، جو رسالت کو مانتا ہے، جو میں نے شروع سے بات کہی، جو امامت کو مانتا ہے، جو قیامت کو مانتا ہے، جو 12 اماموں کو مانتا ہے، جو 1,24,000 رسولوں کو مانتا ہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، جو مالک کو خود مالک کائنات مانتا ہے، وہ ہے ایمان والا، اسے خطرہ ہے۔ پھر 2 جملے میں بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مالک سب مان کے بھی خطرہ ہے، جہنم کا تو کاہے سے کا یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں۔ خطرہ کس چیز سے ہے؟ خدا کو مانتے ہیں ہم، نبی کو مانتے ہیں، علی کو مانتے ہیں، بی بی زہرا کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پھر بھی خطرہ ہے۔ کہاں خطرہ اس سے ہے کہ خدا کو مانو مگر خدا کی بات نہ مانو، نبی کو مانو مگر نبی کی بات نہ مانو، علی کو مانو علی کی بات نہ مانو، بی بی زہرا کو مانو بی بی زہرا کی بات نہ مانو۔ اللہ کی بات، نبی کی بات، علی کی بات، امام کی بات، قرآن کی بات کیا ہے؟ مانتے ہیں علی کو مگر ان کی بات نہیں مانتے، مانتے ہیں خدا کو مگر اس کی بات نہیں مانتے، مانتے ہیں قرآن کو مگر اس کی بات نہیں مانتے۔ یعنی جو واجب ہے اسے چھوڑے چلے جا رہے ہیں، اور جو حرام ہے اسے کیے چلے جا رہے ہیں۔ جہنم کا خطرہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ علی والے کے لیے یا واجب کو
چھوڑنے سے خطرہ پیدا ہوتا ہے یا حرام کے انجام دینے سے خطرہ پیدا ہوتا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اور دوسرا خطرہ جو اس سے بھی آگے ہے، نہ کر کے جہنم جانا، ایک بد نصیبی، اور کر کے بھی جنت نہ جا پانا، یہ اس سے بڑا خطرناک۔ جو آیت میں نے پڑھی دوسری جس سے میں نے مجلس شروع کی تھی، سورہ کہف کی آیت، بس ختم کر رہا ہوں بات کو، کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتا دیں اور باخبر کر دیں جو اپنے اعمال کی دنیا میں سب سے گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ ابھی تو بات کس کی ہو رہی تھی کہ مولا کو مانے، مولا کی بات نہ مانے۔ علی کو مانتا ہے، علی کا سر سجدے میں جاتے ہوئے سر پہ ضربت پڑی اور یہ نماز نہیں پڑھتا۔ حسین کو مانتا ہے اور اس کا سر سجدے میں نہیں جاتا۔ تو ان کی بات نہ مان کے، بے دین رہ کے، نماز چھوڑ کے، روزہ چھوڑ کے، مجلس چھوڑ کے، ماتم چھوڑ کے، حج چھوڑ کے، زیارت چھوڑ کے، قومت چھوڑ کے، غیبت کر کے، شراب پی کے، نامحرم کو دیکھ کے جہنمی بنا رہا ہے خود کو۔ اب یہ جو آیت جس سے میں نے مجلس شروع کی، سورہ کہف کی آیت 103، یہاں بے عمل کی بات نہیں ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ یعنی نماز پڑھیں بیکار جائے، روزہ رکھیں بیکار جائے، مجلس کریں بیکار جائے، نذر و نیاز کریں بیکار جائے، فاتحہ کریں بیکار جائے، اعمال میں گھاٹا اٹھانے والے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جو کر تو رہے ہیں سب ٹھیک ٹھاک، نماز بھی، روزہ بھی، مجلس بھی، ماتم بھی، نذر بھی، نیاز بھی، سب کر رہے ہیں، مگر ان کا رخ ہٹ گیا ہے، جس راستے پر ان کا رخ، جدھر رخ ہونا چاہیے ادھر رخ نہیں۔ ضل سعیہم، میں لکھنؤ سے نکلا، ابھی راستے میں سب جانکار بیٹھے لیکن بار بار راستہ پوچھ رہے تھے کہیں کسی غلط سڑک پہ نہ مڑ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 100 کی اسپیڈ سے چلیں چاہے 150 کی، ہمیں گوری خالصہ آنا تو اسی سڑک پہ چلیں جو یہاں لا رہی ہے، تبھی مجھے یہ پہنچائے گی یہاں۔ لیکن اگر میں اسپیڈ تو 150 رکھوں لیکن بجائے گوری خالصہ کی طرف مڑنے کے میں چلا گیا پیہانی، اس سڑک پہ چلا گیا، تو میں 100 سے چلوں، 150 سے چلوں، 200 کی اسپیڈ سے چلوں، کبھی منزل پہ نہیں پہنچوں گا۔ جتنا تیز چلوں گا اتنا منزل سے دور ہوتا جاؤں گا۔ ہماری منزل اگر جنت ہے، ہماری منزل اگر رضا پروردگار ہے، تو یاد رکھیے اپنے اعمال کی اسی راہ پہ چلانے کی بہت سی شرطیں اب وقت نہیں میں پیش کرنا چاہتا، نہیں پیش کر سکوں گا، لیکن ابھی ایام اعزا نزدیک ہیں۔ یہ مجلس ماتم سب جزا اور رضا کے لیے ہے، ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ کی رضا اور مولا کی خوشنودی کے بجائے ہم نے دکھاوا شروع کر دیا، لوگوں میں واہ واہ کے لیے مجلس پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی تعریف کے لیے مرثیہ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی تعریف کے لیے زبردست تبرک بانٹ رہے ہیں، تو لاکھوں کا بانٹ دیجئے۔ اب آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، اب آپ مڑ گئے لوگوں کی طرف کہ یہ واہ واہ کرے، اس لیے بانٹ رہے ہیں، تو آپ کی انرجی بھی لگے گی، آپ کا پیسہ بھی لگے گا، مگر آپ کی ساری کوششیں بیکار جائیں گی، اس لیے کہ ہدف اللہ کی رضا پانا نہیں ہے۔ ایام اعزا آ رہے ہیں، مجلس، ماتم، نوحہ، مرثیہ، تبرک، حاضری، علم، تعزیہ، تعبود، جو کچھ بھی ہم عبادات کے عزاداری کے طور پر عبادتیں انجام دینے والے ہیں، ایک چیز کا کم سے کم خیال رہے کہ سب بس اور بس اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، دوسرے سے بڑا بننے کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ مومن کی زندگی کے ہر عمل کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ کربلا کے میدان میں اتنی عظیم قربانیاں دی گئی ہیں، ان کا ہدف کیا تھا؟ ان کا ایک ہدف تھا کہ ہمیں ان قربانیوں سے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تک ایک کے بعد ایک مجاہد جاتا تھا اور زخمی ہو کے گرتا تھا اور مدد کے لیے پکارتا تھا، اور حسین اس کے سرانے پہنچتے تھے اور اس کی لاش کو اٹھا کے خیموں تک لاتے تھے۔ تو دو کام حسین نے ہر قدم پہ کیے ہیں، ایک بار جانے والے مجاہد کو رخصت کیا ہے، اور ایک بار مجاہد کے سلام پر
مدد مانگنے پر اس کے سرانے جا کے اس کی لاش لے کے آئے۔ ان دونوں کو سیرت حسین میں کربلا میں عاشور میں دیکھیے گا تو الگ الگ انداز دکھائی دیں گے۔ کسی کا بازو پکڑ کے رخصت کر دیا، کسی کو سینے سے لگا کے رخصت کیا، مگر کچھ جگہوں پہ دکھائی دیتا ہے کہ بھیا کا یتیم جسے گودوں میں حسین نے پالا تھا، بہت کم سن تھے جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، چچا نے باپ کی طرح پالا تھا اور باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ یتیم صبح سے آ کے بار بار کہتا ہے چچا مقتل میں جانا ہے، چچا مقتل میں جانا ہے، اور حسین کہتے ہیں تم تو میرے بھیا کی یادگار ہو، کیسے جانے دوں۔ مایوسی عالم میں قاسم خیمے میں سر جھکائے گوشے میں کھڑے ہیں، ماں نے دیکھا بیٹا کیا بات ہے، کہا بہت پریشان ہوں، چچا اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ماں نے کلیجے پہ صبر کا پتھر رکھ کے کہا بیٹا بہت پریشان ہو تو سنو، جب تمہارا باپ شہید ہو کے جا رہا تھا، خون تھوک کے جا رہا تھا، خون کی قے کر کے جا رہا تھا، اس میں 72 ٹکڑے کلیجے کے نکلے تھے، تو اس نے تحریر لکھ کے دی تھی کہ اسے محفوظ رکھو، بیٹے کے بازو باندھو، جب کوئی مشکل وقت پڑے قاسم کا کہنا کھول کے پڑھ لے۔ اب جو کھولا تو دیکھا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لکھا تھا میرے بھیا حسین کربلا میں تم جنگ کرو گے، تم تنہائیوں کے شکار ہوگے، میں نہ ہوں گا، میرے اس قاسم کو قبول کر لینا۔ دوڑ کے آئے، امام کے قدموں میں سر رکھا۔ روایت کہتی ہے ایسے کسی نے اجازت نہیں مانگی، کم سن قاسم کبھی چچا کے پیروں کو چھوتے تھے، کبھی چچا کے ہاتھوں کو چھوتے تھے، چچا جانے دو، چچا جانے دو، اب تو جانے دو گے۔ تحریر دیکھ کے حسین راضی ہو گئے، کلیجے سے لگا کے روئے تو اس طرح روئے کہ چچا بھی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ نتیجہ پھر بیٹے کو رخصت کیا تو کیسے؟ گھوڑے پر خود بازو پکڑ کے سوار کیا، اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے، ایک مرتبہ کانوں میں ایسی آواز آئی جیسے کوئی ٹھوکر کھا کے گرا ہو، مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ زمین سے خاک جھاڑتا ہوا اٹھ رہا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے آواز دے رہا ہے پروردگار گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں اور جو تیرے رسول سے صورت و سیرت میں سب سے زیادہ مشابہ۔ رخصت کرنے کا انداز بھی الگ تھا، اور جب مدد کے لیے پکارا مجاہد نے تو پہنچنے کا انداز بھی الگ ہے۔ جب آخری سلام جوان بھائی نے فرات کے کنارے سے بھیجا تو کمر پکڑ کے حسین چلے تھے، اب قدموں میں اتنی تاب نہ تھی کہ تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جائیں، مرثیہ پڑھتے ہوئے اللہ قد انکسر الظہری وقلت حیلتی۔ بھیا جوان بھائی کی موت نے اس بڑے بھائی کی کمر توڑ دی۔ جب قاسم نے پکارا تو عقاب کی طرح تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلے، ظالم تلوار لے کے بڑھ رہا تھا، رک جا ظالم، رک جا ظالم، تلوار چلاتے ہوئے راستہ بناتے ہوئے حسین پہنچے تو سرانے پہنچے تو قاسم کا جسم پامال ہو چکا تھا۔ ارے چچا شرمندہ ہے، پکارا تو آ نہ سکا، آیا تو تیری کچھ مدد نہ کر سکا۔ جب اکبر نے پکارا تو کیسے گئے، آواز دے رہے تھے یا علی یا علی یا علی، ارے کربلا کے علی کو آواز دے رہے ہیں، بیٹا سجائی نہیں دیتا، آواز دے کے سہارا دے۔ نجف کے علی کو بلاتے ہیں بابا بازو پکڑ کے پہنچا دو۔ گئے تو عجب انداز، واپس آئے تو عجب انداز، مگر ایک انداز حسین کا نہیں بدلا، بس آخری تو فکرے رو لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی لاش حسین لائے، چاہے حبیب کی لاش ہو، چاہے مسلم کی لاش ہو، چاہے اکبر کا جنازہ ہو، چاہے ننھے سے 6 مہینے کے اصغر کا جنازہ ہو، ایک انداز حسین کا نہ بدلا۔ لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اللہ کا یہ بندہ یہ دعا کرتا تھا، اللہم تقبل ھذا القربان، پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول کر لے، تیری رضا کے لیے قربانی دی ہے۔ صبح سے جو قربانیاں دے رہا تھا وہ بندہ عصر عاشور پشت گردن سے پیاسا ذبح ہو گیا، سر نیزے پہ چڑھا، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھنی،
خیمے جلے، جلتے ہوئے خیموں سے زینب ڈھلتے ہوئے آفتاب کی مدھم روشنی میں نکال کے لے آئیں۔ رات کا سناٹا پھیلا، شام غریبہ کی تاریکی آئی، قافلے کو سمیٹ کے زینب بیٹھی۔ جب ذرا سکون ملا تو بھیا کی لاش ڈھونڈتی ہوئی، ارے اکیلے بیابان میں لاشوں کے درمیان علی کی بیٹی زینب نکلی، نشیب میں بھائی کی کچلی ہوئی لاش، بے سر کا جنازہ جس کے بدن پہ لباس نہیں۔ میں سمجھا بہن دوڑ کے بھیا کے اوپر خود کو گرا دے گی، مگر علی کی باوقار بیٹی باوقار قدموں سے چلتی ہوئی لاش حسین تک پہنچی، گھٹنے توڑے، بھیا کی لاش کو ہاتھوں سے ہماسا، اللہم تقبل ھذا القربان، مالک اس کنیز سے اپنے اس بندے کی قربانی قبول وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار اس مجلس اعزا کو قبول فرما، اور اس سے جو اجر و ثواب ہمیں ملے ہم اسے پھر محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس سے جو اجر و ثواب ملے تو ان مرحومین کی روح تک پہنچا دے جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی گئی ہے۔ بار الہا، جانے والے جاتے ہیں، رہ جانے والوں کے لیے درد اور غم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ معبود، وارثین کی مصیبت کے غم کو بحق کربلا کم فرما۔ بار الہا، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو اس زمین پر موجود ہیں، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، جن کے گھروں میں بیماری کی پریشانیاں انہیں بیماری سے شفا عنایت فرما، جہاں بیٹیاں بیٹھی ہیں معبود ان کے مناسب رشتے عنایت فرما، جہاں تنگ دستی ہے اسے وسعت رزق سے بدل دے، ہم سب کو وسعت رزق کے ساتھ برکت رزق عنایت فرما۔ زمین پر ظلم و ستم اپنے عروج پہ ہے، اس میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ حصہ یمن کا ہے۔ پروردگار، ہماری نگاہوں میں یمن میں اتنا ہی سختیاں ہیں کہ کھانا اور روٹی تک نصیب نہیں ہے، بچوں کی کھالیں ان کی پسلیوں سے لگی ہیں۔ معبود، ظالم یہودیوں اور ظالم وہابیوں کو جو ان بچوں کی اور اس ملک کی تباہی کا سبب ہے انہیں آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے۔ زمین پر جہاں جہاں بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے ان کی حفاظت فرما، ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کے ساتھ ساتھ عتبات عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما۔ عصر غیبت میں دین کے خدمت گزار علماء، فقہا، مراجع تقلید، بالخصوص محافظ تشیع آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور وقار تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر اور صحت عنایت فرما۔ ہمیں متوجہ کر دے اپنی کمیوں کی طرف، ان کمیوں کو دور کر لیں تاکہ ظہور امام کے حالات میں جو ہماری کوتاہیاں سبب ہیں وہ کوتاہیاں دور ہوں، اور ہمارا مولا ظہور فرما کے زمین کو ظلم و ستم سے پاک کر دے اور عدل و انصاف سے پر کر دے۔ ہمیں اس لائق بنا کہ بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ سورہ حمد 1 بار، سورہ توحید 3 بار پڑھ کے ان مرحومین کی روح کو ہدیہ کر دیں جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔